ساحل کہتا ہے کہ مکہ کا مجاور تھا، قمی اس کا لقب ہے، قم کا رہنے والا تھا، چلا گیا تھا مکہ، پھر اس کے بعد مدینہ آیا کسی کام سے اور امام سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کیا۔ کہتا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ امام سے کوئی سوال کروں، مانگوں، لیکن حالات ایسے نہیں بن پائے اور میری زبان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں امام سے کچھ کہوں کہ میری بھی کچھ مدد کر دیں، اور شرم محسوس ہوا، یہاں تک کہ میرے جانے کا وقت آ گیا اور میں کچھ مانگے بغیر جانے لگا۔ پھر جاتے جاتے مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ مانگنا میرے لیے مناسب ہو، اس لیے میں نے استخارہ کیا، اور استخارہ کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ مسجد میں آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے پروردگار سے دعائے خیر طلب کی، جسے استخارہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، ہمارے یہی کی مطلب ہوتا ہے استخارے کا کہ مولانا کو بول دیں کہ تصویر سے استخارہ کر کے بتائیں کہ اچھا یا برا ہے، مولانا کو بول دیں کہ استخارہ کر کے بتائیں کہ میں کام کروں یا نہیں کروں۔ استخارے کا صرف یہ ایک مطلب نہیں ہے، بلکہ زیادہ اہم مطلب جو روایات میں بیان بھی ہوا ہے اور علماء اس بارے میں تاکید بھی کرتے ہیں کہ استخارے کا اصل مطلب یہ ہے کہ خدا سے طلب خیر کرنا۔ استخارے کا مطلب ہوتا ہے طلب خیر کرنا۔ تو اس نے 100 مرتبہ استخارہ کیا، یعنی 100 مرتبہ پروردگار سے کہا کہ میرے لیے کس کام کے اندر اچھائی ہے، پروردگار تو میرے لیے روشن کر دے۔ 100 مرتبہ پروردگار سے یہ درخواست کی، پروردگار سے دعا مانگی۔ کہتا ہے جب میری درخواست مکمل ہوئی تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ نہیں، مانگنا مناسب نہیں، اس لیے مانگے بغیر ہی میں چلا جاتا ہوں، زیادہ ٹھیک۔ اب اس کی مصلحت کیا ہے یہ آپ کو آگے چل کے پتا چلے گا۔ جب وہ چلنے لگا تو چلتے چلتے ابھی کچھ فاصلہ سے طے کیا تھا مدینے کا کہ پیچھے سے ایک شخص آیا اور کہا کہ تیرا نام محمد بن سہل قمی تو نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں میرا نام محمد بن سہل قمی ہے۔ کہ تجھے میرا نام کیسے پتا چلا؟ کیا مجھے تیرے امام تقی علیہ السلام نے بھیجا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے بلکہ 2 لباس کے ساتھ بھیجا، اور کہا ہے کہ اس کی ایک خواہش تھی کہ مجھ سے طلب کرتا لیکن نہیں مانگ پایا تو ہم بن مانگے بھی عطا کرنے والے، لہذا اس کے حوالے یہ دونوں لباس کر دینا۔ تو مولا کی شان صرف یہ نہیں ہے کہ مانگنے کے بعد عطا ہوتا ہے، یہ گھرانہ وہ ہے کہ جو بن مانگے بھی عطا کرنے والا ہے، اور بن مانگے عطا کرنے کی صفت یا خدا کی ہے یا خدا والوں کی ہے۔ دعائے ماہ رجب کا میں جملہ آپ کی خدمت بیان کروں اور پھر میں اس جملے کو مکمل کروں۔ ماہ رجب کے اندر ایک دعا ہے جو پڑھنے کا مستحب ہے ہر نماز کے بعد، وہ کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من ارجوہ لکل خیر وآمنوا سخطہ عند کل شر یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اور اس کے بعد چوتھا جملہ یہ ہے، یا من یعطی من سألہ یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرف۔ اے وہ ذات، پروردگار کو مخاطب اور ہم یہ کہتے ہیں دعا کے اندر، اے وہ ذات جو اس کو عطا کرتی ہے جو اس سے مانگتا ہے، اور اے وہ ذات جو اس کو بھی عطا کرتی ہے جو اس سے نہیں مانگتا، یہاں تک کہ اس کو نہیں پہچانتا اس کو بھی دینے والی ذات ہے۔ تو یا ہمیں یہ خصوصیت نظر آتی ہے تو ذات پروردگار میں نظر آتی ہے جو بن مانگے دیتا ہے، یا اللہ کے خاص الخاص بندوں میں نظر آتی ہے جو بن مانگے عطا کرتی ہے۔ مل کے درود پڑھ دیجیے گا محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو امام جواد اس طرح سے عطا کرنے والے ہیں۔ اور ایک شخص آیا ہے، کوئی جواد کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اگر تھکے ہوئے نہیں تو میں ساتھ ساتھ کچھ مطلب اور بیان کرتا ہوں۔ ایک شخص آیا اور اس سے بڑے عجیب انداز سوال کیا کہ مولا مجھے عطا فرمائیے، اور صرف یہ نہیں کہا، آگے ایک اور جملہ بھی کہا کہ مجھے اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے۔ اب جب یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ بڑا معرفت والا جملہ ہے، ہر ایک اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا، مجھے آپ اپنی معرفت کے حساب سے عطا فرمائیے۔ سنیں گے امام نے کیا جواب دیا، یہ نہیں کہا کہ میں تجھے سب کچھ دے دوں گا، عجیب جملہ شاہ فرمایا یہ میں تجھے دے ہی نہیں سکتا، یہ میں دے ہی نہیں سکتا۔ کہ مولا پھر میں کس طرح سے سوال کروں؟ کہا کہ اپنی معرفت کے حساب سے، اپنی شان کے حساب سے سوال کروں۔ کہا کہ مولا پھر آپ مجھے میری شان، میری اوقات کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ امام نے وہیں سے 100 دینار اٹھائے، اور 100 دینار کا مطلب 100 سونے کے سکے، اور اس زمانے کے ہر سکے کا وزن آج کے دور کے حساب سے 4.5 گرام سونے کے برابر بنتا ہے، یعنی آپ سمجھ لیجیے 450 گرام سونا امام نے اسی وقت عطا فرمایا۔ پھر حیران ہو گیا، اور ظاہر سی بات ہے دل کے اندر سوال پیدا ہوا کہ مولا یہ کیا بات ہوئی، میں نے آپ سے آپ کی شان کے مطابق جب سوال کیا تو کچھ عطا نہیں کیا، اور کہا کہ میں نہیں دے سکتا، اور جب اپنی اوقات کے مطابق سوال کیا تو آپ نے دے دیا۔ تو علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے، کہا وجہ یہ ہے
کہ امام اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں اور دنیا محدود ہے. صلی علی محمد وعلی. اور امام کی خود ذات خدا کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن خدا نے اس طرح سے بنائے ہوئے کہ وہ لامحدود ہے. رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، رحمت للعالمین کی اولاد ہے، اور عالمین محدود نہیں ہے، عالمین لامحدود ہے. کہ جب تو نے سوال کیا ہے لامحدود کا تو میں تجھے دے نہیں سکتا. اگر تو اپنی اوقات کے حساب سے سوال کرے گا تو وہ محدود ہے، لہذا میں دے سکتا. تو امام اتنے جواد، اتنے عطا کرنے والے تھے کہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، اور اگر خود اپنے شان کے حساب سے عطا کرتے تو پوری کائنات اس کے حوالے کر سکتے تھے، لیکن دنیا محدود ہے اس لیے عطا نہیں کر سکے. لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ مولا دنیا تو محدود ہے، لیکن قبر کے مراحل، قیامت کے مراحل یہ محدود نہیں ہے. لہذا وہاں پر آپ ہماری دستگیری فرمائیے، وہاں پر آپ ہماری مدد فرمائیے گا، اور وہاں پر آپ کثیر عطا فرمائیے گا کہ جو لامحدود ہوگا.